من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. ہزاروں سال نرگس اپنی بیزوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے روتا ہے چمن میں دید امر میں. سامعین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے مدرسہ تعلیم القرآن اور مولانا عبدالسبحان اس تعلق سے مختصر باتیں کروں گا، چونکہ یہاں پہ عظیم علماء کرام موجود ہیں جن کے چہرے کی نور سے آفتاب ضیاء مانگا کرتے ہیں. ایسے علماء کرام موجود ہیں کہ اگر یہ کہ ان کے دامن سے ٹپکے ہوئے قطرے سے فرشتے وضو کرنے کے لیے چھٹکتے، جنہیں تو ڈھونڈتا ہے آسمانوں میں زمینوں، وہ نکلے تیرے خانہ دل کے مکینوں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادہ ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. اور مولانا عبدالسبحان صاحب اور ان کی کاوش پہ آئے ہوئے علماء کرام کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ترے دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وہاں. یہ ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں. میں نے کہا تھا کہ تعلیم القرآن جتنی تیزی سے اس علاقے میں ترقی کیا ہے، یہاں کے جو منتظمین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو کمیٹی ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور ساتھ میں اگر مولانا عبدالسبحان صاحب کے نام کو نکال دیا جائے تو بڑی ناشناس. ان کی محنت بھی پیش رہی ہے اور اس ادارے کا حق ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر مرکزی کردار ادا کرے، اور اس نے مرکزیت کی طرف قدم بڑھایا ہے. یہاں دارالفتہ کا قیام اور اسی طریقے سے دیگر شعبے کے اندر ان کی کاوشیں اور محنتیں اس بات کو روشناس کراتی ہیں. میں مولانا عبدالسبحان صاحب کے تعلق سے کہتا چلوں، چونکہ 2 منٹ مجھے کہ ماشاءاللہ یہ ہر یعنی جتنا علماء کے حلقے میں یا شعبے میں یہ متعارف اور متحرک ہے، اتنا ہی تمام شعبوں میں جتنا تعلق ان کا علماء اور خواص سے، اتنا ہی تعلق ان کا عوام الناس سے. یعنی یہ ہر طبقے کے اندر اور ہر شعبے کے اندر اور تمام طریقے کے لوگوں کے اندر مقبول ترین ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کسی کام کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں اور علماء کرام ان کی آواز پر کھچے کھچے یہاں چلے آتے ہیں. مولانا کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اندر آنکھ کی ہوتی ہے کہ مبتلائے درد کوئی عصب ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عصب ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد پورے جسم کی ہوتی ہے. یہی حال مولانا عبدالسبحان صاحب کا ہے کہ یہ سب کے ہمدرد ہیں اور تمام طریقے کے خدمات کے اندر یہ شامل رہتے ہیں. کہیں یہ آپ کو اناج بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں یہ علماء کرام کی عزت افزائی میں نظر آئیں گے، کہیں یہ دارالفتہ کے قیام میں کوشاں نظر آئیں گے، کہیں یہ اسکول کے قیام میں کوشاں نظر آئیں گے. یعنی مختلف طریقوں سے ہر طبقے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو خدمت کا جذبہ دیا ہے اور اس کا وہ پورا استعمال کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تمام تر خدمات کو قبول کرے اور اس ادارے کو اور اس کے ذمہ داران کو اللہ رب العزت قبول فرما لے اور یہ عالمی حیثیت سے تمام لوگوں کے سامنے پیش ہوں آئیں. بس میں اس دعا پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے اور مولانا کی نگاہ کو تلوار کر دے.
بات کریں گے. 1 بجے تک کا وقت ہے, صرف 15 منٹ باقی ہے, اور اس کے بعد چونکہ کھانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے, تو اگر 3 منٹ بھی دوں آپ کا تو 3 منٹ آپ کے کھانے میں داخل ہو جائے گی, اس لیے بات کو سب پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا عبدالسبحان صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مفتی کا انتظام کیا ہے, 2 مفتی کا انتظام کیا ہے دارالفتہ کے لیے؟ نہیں, دارالفتہ چلانے کے لیے کم سے کم 2 مفتی ہونے چاہیے. ایک جواب لکھے گا, دوسرا اس کو پڑھ کر اس پر تشریحی دستخط کرے گا. ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ سے درخواست کی ہے کہ اگر ایک مفتی کا آپ نے انتظام کیا ہے تو دوسرے مفتی کو بھی ہائر کریں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بس یہ ایک جو بنیادی اور ضروری بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی وہ میں نے کر دی. باقی ساری باتیں آ ہی رہی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گی. بعد کے مندر کا میں نے اس میں سہارا لیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ وہ یہ کام ہوگا. جہاں کوئی خطا کوئی غلطی ہوگی تو آپ کی نگرانی, آپ کی رہبری ہمیں حاصل ہوگی, ہم آپ سے رجوع کریں گے انشاءاللہ. ہمیں یہ ہمارے مدرسہ امینیہ مدرسہ الرب یہ دارالعلوم کس لیے ہے؟ رجوع کرنے کے لیے ہے. جیسے سے کتاب میں رجوع کرتے ہیں, طلاق میں رجوع کرتے ہیں, طلاق کے رہے پر اسے انشاءاللہ یہ فتاوی پر ہم رجوع کریں. ہمارے قابل کس لیے ہیں؟ یہ سب ہمارے رہبر رہنما ہے, ان کی سرپرستی ضرور ہم حاصل کریں گے, اور تاکہ حیات ہمیں سرپرستی چاہیے رہنمائی اور آپ کی بھی چاہیے. بہرحال اور 3 سے 4 منٹ میں آپ اپنی گفتگو مکمل فرمائیں. اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام اور سامعین اعظام, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں صرف مخاطب بنا رہا ہوں ان مفتیان کرام کو جو اس ذمہ داری کو ادا کریں. مسلک کے اعتبار سے ہم لوگ حنفی ہیں, مگر میں امام شافعی علیہ الرحمہ سے کیے گئے چند سوالات کے جواب کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی. اللہ نے ان کے علم کو اتنا قبول فرمایا کہ قرآن و حدیث سے جن مسائل کا انہوں نے استخراج کیا ان مسائل پر عمل کرنے والے ملک کے مختلف گوشے میں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کو یہ مقام کیسے عطا کیا, اللہ نے ان کے علم کو اس قدر قبول کیسے کیا, اس کو جاننے کے لیے امام شافعی علیہ الرحمہ سے کسی نے چند سوالات کیے. میں مختصراً بیان کرتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ سے پہلا سوال کیا گیا کہ آپ بتلائیے آپ کو علم کا شوق کیسا ہے, آپ کو علم کا شوق کیسا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے مثال دے کر اس کا جواب دیا اور کہا جب مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم نہیں ہوتی تو میرے جسم کے ہر عضو کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی کان ہوتا, اور جس طرح کان اس نئی بات سے لطف اندوز ہو رہا ہے, اے کاش میرے جسم کے تمام اعضاء کو ہر عضو کو
کان ہوتا اور یہ اعضاء بھی کان کی طرح اس نئی بات سے لطف اندوز ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے اندر علم کے اصول کا سچا جذبہ تھا۔ ان کے جسم کے ہر عضو کے اندر علم کی طلب تھی، علم کے لیے سچا جذبہ تھا۔ دوسرا سوال امام شافعی علیہ الرحمہ سے کیا گیا، آپ تحصیل علم کس طرح کرتے ہیں؟ آپ تحصیل علم کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق کیسا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مثال سے اس کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ جس طرح ایک کنجوس کو مال جمع کرنے کا شوق ہے، ایک کنجوس آدمی کو مال جمع کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، روپے 2 روپے بھی مل جائے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ بھی اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ رقم دستیاب ہوگی اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ مجھے تحصیل علم کا شوق ایسا ہی ہے جیسا کہ کنجوس کو مال جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ایک کنجوس آدمی مال حاصل کرنے کے لیے تمام تر مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، میں بھی تحصیل علم کے لیے ہر ممکن مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تیسرا سوال امام شافعی علیہ الرحمہ سے کیا گیا، الفاظ ایک ہی جیسے ہیں، علماء سمجھ رہے ہوں گے شاید۔ تیسرا سوال کہ آپ علم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ آپ علم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس سوال کا جواب بھی ایک مثال سے دیا کہ ایک ماں ہو اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا، اور وہ اکلوتا بیٹا ہو جائے، غائب ہو جائے، تو اس ماں کو کتنا غم ہوگا۔ کوئی شہر نہیں چھوڑے گی، کوئی گلی نہیں چھوڑے گی، حتیٰ کہ ہر گزرنے والے سے یہ معلوم کرے گی کہ آپ نے اس شکل کے بچے کو دیکھا، اس شکل کے لڑکے کو دیکھا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے، سچے جذبے کے ساتھ تلاش کرتی ہے، تو جس طرح ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرتی ہے جس جذبے کے ساتھ، میں اسی جذبے کے ساتھ علم کے حصول کی فکر کرتا ہوں اور اس کے لیے سرگردہ رہتا ہوں۔ تو میں ان مفتیان کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بھی بنایا، مفتی بھی بنایا، لیکن یہ 8-9 سال کا جو کورس کرایا جاتا ہے، محض اس میں ایک طریقہ بتلا دیا جاتا ہے، علم کے حصول کا ایک منہج بتلا دیا جاتا ہے، اس منہج کے مطابق امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس واقعے سے اپنے دل کے اندر سچا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ علم کی تلاش اور جستجو میں آپ کو لگنا ہے۔ کوئی استفتاء اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اللہ کے واسطے اس میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، اچھی طرح مطالعہ کیجیے، حوالہ کو اچھی طرح دیکھیے، اپنے طور پر پورے طریقے پر جب مطمئن ہو جائیں تو توصیف کے لیے جیسا کہ مفتی عبدالوانی صاحب نے کہا، میں پرزور لفظوں میں قائل کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے اندر کی
جب تک 3-4 مفتیان کرام کی توثیق اور تصدیق نہیں ہو جاتی اس فتوے کو جاری نہیں کیا جاتا۔ امید ہے کہ مفتیان کرام اس کا لحاظ رکھیں گے اور کسی استفتاء کے جواب میں جلد بازی یا کسی رعایتی پہلو کا خیال رکھ کر اپنے تعلق کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔ کے بارے میں ساری تفصیلات آج کی کیونکہ وقت بھی کم ہے اور جمعیت یونیورسٹی کی تفصیلات بتا بھی نہیں پاؤں گا، اس لیے کیونکہ وقت بھی 3 منٹ کا دیا گیا ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت یونیورسٹی کئی مرحلوں میں کام کرتی ہے۔ ایک ٹیم وہ ہے جو صرف کلاس کی نگرانی کرتی ہے آن لائن کلاسز میں، دوسری ٹیم وہ ہے جو ایڈمیشن جو داخلے ہوتے ہیں اس پر کارروائی کرتی ہے، اور ایک ٹیم اور ہے جو اوپر جو بورڈ ہے اس سے سارے ڈسکس کرتی ہے کہ اس طرح سارے کام کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ یہاں تک کہ گجرات کے اندر کی بات ہے کہ گجرات میں ہمارے بچے کا جو اسٹڈی سینٹر تھا تقریباً 1500 کلومیٹر دور، اب ہمارے لیے 1500 کلومیٹر دور، اسی طریقے سے آپ اتر دیناجپور کے بچے جو منی بنگال ہے وہاں کے بچے کا ایڈمیشن تھا کلکتہ میں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ہم ایسے موقع پر کیسے کام کریں کہ ہمارا جو ہے بجٹ بھی ہو، پیسے بھی خرچ نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ ہم نے بورڈ سے کافی میٹنگ کرنے کے بعد بورڈ نے اس نتیجے پہنچی کہ ہم جو بچے جس ضلع کے ہیں ہم اسی ضلع میں ان کا ایگزام کرائیں گے۔ تو اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے سارے ایگزام بچوں کے جو ہے اسی ضلع میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایگزام سینٹر ہوتا ہے اس ایگزام سینٹر پہ بھی ہمارے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں کہ اگر بچے کا میڈیم اردو ہے تو اس کا کوئی بھی بچہ ہندی یا انگلش میں نہ آئے، کیا کوئی ایگزام سینٹر والا اسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہا؟ ان سب چیزوں پر جو ہے ہماری فوکس رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو رزلٹ آتا ہے بچوں کا تو رزلٹ بھی ہم خود اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایڈمیشن سے لے کر ایک ایڈمیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے ایڈمیشن سے لے کر جو داخلے کیا کہتے ہیں امتحان اور نتیجہ آنے کے بعد جتنے مرحلے ہوتے ہیں اس سارے مرحلوں میں ہم طالب علم کو بے فکر رکھتے ہیں، اساتذہ کو بے فکر رکھتے ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے میدان میں وہ اس پر کام کرتی ہے اور الحمدللہ اس وقت تک جو پورے ملک سے تقریباً 13 اسٹیٹ ہیں ابھی تک، ان میں سے تقریباً 10,000 بچوں کا ہم داخلہ کرا چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سال ہمارا ٹارگیٹ 20,000 پورا کرنے کا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں ہمارا تعاون کریں، اور کیونکہ اس ادارے کی بات ہے اس ادارے میں میں تقریباً 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ کامیاب ہو، کیونکہ یہ نبی کریم کا ذکر تھا۔ وہاں سے کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یہ شرائط تو اتر نہیں پا رہا تھا لیکن بچے کی تعداد بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ وہاں نے قدم بڑھایا ہے تو ہم انشاءاللہ جو بھی مرحلے ہوں گے، جو پریشانیاں ہوگی جنہیں تو اسکول کے لیے وہ ہم برداشت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یہاں کی ٹیم جو ہمیں تعاون کرے گی اس پر ہم اگر صحیح طریقے سے رہنمائی مل جائے یہاں سے تو ہم انشاءاللہ نبی کریم میں ایک بہترین ادارہ قائم کریں گے۔